أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں اور ان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں اور اس آیت کو بطور استدلال کئی موقعوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے 2 طبقوں کی بات فرمائی ہے، اور اس کے بعد تابعین کے لیے ایک شرط لگا کر اجر اور ثواب کی بات فرمائی ہے، اور چوتھے موقع پر ان کے ساتھ اپنی رضا کی بات فرمائی ہے، اور 5ویں مسئلے میں رب العزت نے ان کے ساتھ جو آخرت میں اعمال پیش ہوں گے، معاملات پیش ہوں گے، وہ ذکر فرمائے ہیں، اور 6 نمبر پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ قیامت کے اندر کامیابی اور کامرانی کے سرٹیفکیٹ دونوں دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابق سبقت سے نکلا ہے۔ سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے آ جانا، پوزیشن لے لینا، آگے بڑھ جانا۔ تو والسابقون الاولون، اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے جو سب سے سبقت لے گئے، سب سے آگے آ گئے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ وہ 2 طبقے، المہاجرین والانصار۔ مہاجر جو مکہ مکرمہ سے اپنے گھر بار، آل اولاد، کاروبار، تجارت، معاملات چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور انصار وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اپنا مال و دولت، اپنے کاروبار تک ان کو پیش کیا، یہ لوگ انصاری ہیں۔ اب والسابقون الاولون میں ایک طبقہ مہاجرین کا ہے جو سب سے پہلے ایمان لا رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ انصاریوں کا ہے جو سب سے پہلے ان کا تعاون کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اگر ہم دیکھیں نا، تو مردوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سب سے سبقت لینے والے ہیں ایمان لانے میں۔ اور انصاریوں میں اگر ہم دیکھیں تو انصار میں جو سب سے پہلے مدد کے لیے آئے تھے نا، وہ بیعت عقبہ والے تھے۔ بیعت عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی ایک گھاٹی کو۔ یہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے موقع پر ملاقات کر رہے ہیں۔ ابھی ہجرت نبوی کو 3 سال رہتے تھے، تو ان نے آ کر 5-6 آدمی ہیں، ان نے آ کر بیعت کی اللہ کے رسول کی، اور مدینہ منورہ سے سب سے پہلے، جس میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، یہ آ کر ایمان لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا۔ تو یہ انصار میں سب سے پہلے ہیں۔ ان 2 طبقوں کی بات فرمائی۔ اچھا، پھر ان کے بعد جو ایمان لائے ہیں، اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ کے 5 صحابی ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ پہلے دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصولی ہے، جن میں حضرت عثمان شامل ہیں، حضرت سعد شامل ہیں، ابو عبیدہ بن جراح شامل، ان طرح کے صحابہ کرام کو حضرت طلحہ شامل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ۔ عورتوں میں دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچیاں
یہ حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ صحابیہ ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، یہ ایمان لائی ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور پاک علیہ السلام پر عورتوں میں حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لائی ہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام تو نازل ہوا حضور علیہ السلام کے گھر میں، تو سب سے پہلے عورتوں میں تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو، تو ان کے بعد یہ باقی ایمان لائی ہیں۔ حضرت لبابہ کے بارے میں آتا ہے انہا اسلمت بعد خدیجہ فی الاسلام، کہ حضور علیہ السلام کی یہ چاچی حضرت عباس کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی اماں جان، یہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ان کو ام الفضل کا لقب بھی کہتے ہیں۔ فضل بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، یہ ان کی والدہ کے نام پہ مشہور تھے کہ بڑے بڑے بیٹے وہی تھے۔ تو ام الفضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے بعد۔ ان کے ایمان لانے کے بڑے واقعات بھی ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت خواب دیکھا کرتی تھی، اور بعضوں کا ڈر بھی جاتی اس خوبصورت خواب میں۔ ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جسم کا کوئی بازو وغیرہ سے کوئی ٹکڑا کٹتا ہے، اور وہ کٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو بہت پریشان ہوئی، یعنی ایک گھر کا فرد بھی ہو اور نبی بھی ہو اور سارا معاملہ سامنے ہو تو پریشان ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بیان کروں، اور میں بہت خوفزدہ ہوں اس خواب سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی آپ بیان کیجئے۔ تو انہیں یہی بتایا کہ اللہ آپ کو کچھ نہ کرے، میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آیا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ ایک قدر تسلی میں آئی کہ بات کوئی اچھی سی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کو اولاد دے گا اور بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں تربیت پائے گا۔ اس سے مراد حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ وہ دونوں پیدائش کے بعد یہی داعیہ کے طور پہ تھیں، اور بڑی بھی یہی تھی، یعنی والدہ کی جگہ پہ تھی۔ حضور علیہ السلام کی چاچی ہیں تو بیٹی کے لیے تو ایک رتبہ بڑا ہے، تو انہی کی گود میں تربیت پائی۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑے عرصے کے بعد فرمایا کہ وہ آپ نے دیکھ لیا اس خواب کی تعبیر کا؟ جی میں اب سمجھ گئی۔ تو یہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والا طبقہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ تو قرآن کریم نے والسابقون الاولون کہا ہے کہ ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح مہاجرین کے بعد انصاری ہیں۔ انصار یعنی صحابہ کرام جو مدینہ منورہ والے تھے۔ انصار کے ساتھ اللہ کے رسول کی بڑی محبت ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام مکہ کے مہاجر ہیں، لیکن انصار کے ساتھ محبت تھی۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جنگ کے اندر کچھ مال غنیمت مہاجرین کے ان افراد کو دے دیا گیا جو نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے۔ تو انصاریوں کے بچوں نے ایک بات کی کہ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا اس بارے میں، ان کو دیے۔ بچوں نے بات کی نا، تو یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بڑوں کو بلایا، تو انہوں نے جا کر عرض کیا، باق معاملات دیکھے۔ حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے کہا؟ بچوں نے کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ہجرت ہے تو اللہ نے مجھے مہاجر بنایا ہے، لیکن میں ہجرت کر کے آیا تمہارے پاس ہوں، اب میں نے واپس مکہ رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں جانا۔ میں نے رہنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور میری وفات بھی تمہارے ساتھ ہے، اور میرا اٹھنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو تمہیں یہ قبول نہیں ہے کہ اب یہاں سے ہم اٹھیں تو لوگ گائے بھینس بکری لے کر چلیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ اپنے شہر؟ تو انہوں نے کہا جی ہم راضی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ لو سلک الناس وادیاں وشعبا، کہ اگر کسی راستے پر کچھ لوگ چلے نا، وسلک الانصار وادیاں وشعبا، اور انصاری ایک اور راستے اور ایک اور گھاٹی میں چلیں، تو لسلکت وادی الانصار، مجھے انصاریوں کے ساتھ چلنا زیادہ پسند ہے۔ تو انصار کو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، صرف ان کو دعا نہیں دی بلکہ جو ان کے پیمانے تھے نا، جیسے ہمارے پیمانے ہوتے ہیں، باٹ ہے 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، تو ان کے پیمانوں کو بھی اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں کہ اللہ ان کے پیمانوں میں بھی برکات عطا فرما۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والا طبقہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ہے، جو انصاری بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں۔ اب اہل بیت یہ صحابہ میں شامل ہیں۔ جب صحابہ کا لفظ کہا جاتا ہے نا، تو اہل بیت کا شمار اسی طبقے میں ہو جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں ہر اہل بیت صحابی ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے نا، تو جب صحابہ کہہ دیا جائے گا تو یہ دونوں طبقے مراد ہو جائیں گے۔
تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو ان کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رضا کی بات فرمائی۔ اب ان صحابہ کرام کے ساتھ رضا کی بات پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے کہ ان جیسا معاملہ آپ کو پورے قرآن کریم میں کسی اور کے ساتھ انبیاء کے بعد اس طرح نعمتوں والا نہیں ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی عظمت اور عزت کو بیان فرمایا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا نام سعد بن مالک بن وہیب ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ کبھی میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دینا، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، صحابی ایک مد یا آدھا مد جو ایک پیمانہ تھا مدینہ منورہ کا وہ خرچ کر دے، تم اس کے ثواب کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی مد میں اس زمانے میں غلہ تولا جاتا تھا، یا تو گندم اور یا تو جو، مد ایک پیمانہ ہے، چھوٹا سا پیمانہ ہے، یعنی صحابی مد دے ولا نصیفہ یا آدھا مد خرچ کرے، چھوٹا سا غلہ، اور تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو تو وہ ثواب جو آدھے مد کا ہے وہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہوگا۔ اب وہ مد کتنا ہے آج کے دور میں لوگ مد نہیں جانتے۔ یہ اللہ پاک نے کرم کیا ہے، مجھے ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے یہ تحفہ ملا ہے، یہ مد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مد ہے نا، تو یہ اسے مد کہتے ہیں، یہ المد النبوی المدنی، اس پر بھی لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ کا یہ مد ہے، بالروایت والدرایہ، یہ پیمانہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مد کہتے تھے۔ اب اس مد کو آپ خود دیکھ لیں، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا، تو اس مد کا فرمایا یہ پورا بھر کے ایک صحابی خرچ کرے یا آدھا خرچ کرے اور باقی لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں۔ اور جو حضرات گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ دیکھا کہ احد کا سلسلہ کتنا بڑا سلسلہ ہے، اور پہاڑ اتنا خرچ کر دے وہ اس کے آدھے کے ثواب جو صحابی جو دے نا، تو ہمارا احد کا سونا بھی اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ تو یہ صحابہ کرام کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ کرام کے بعد ایک طبقہ اور ہے جو صحابہ کا اتباع کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تابعین۔ صحابی یہ نبی پاک کا براہ راست شاگرد ہوتا ہے، جو نبی پاک کو دیکھتا بھی ہے، حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بھی ہے، پڑھ کچھ بھی نہ سکے نا، کوئی ایک نظر دیکھ لینا اللہ کے رسول کو ایمان کے بعد تو وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نظر دیکھنے میں صحابیت کا رتبہ اتنا ہے کہ فقہ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ ہے، اور تصوف میں امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمہم اللہ۔ ان دونوں سے پوری دنیا بھر جائے نا، پوری دنیا، اس شخصیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت فرمائی ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد جو دوسرا طبقہ وہ تابعین کا ہے، والذین اتبعوہم، یعنی صحابی نبی کا شاگرد، اور تابعی جو صحابی پر اتباع کرنے والا ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کرام کا شاگرد بنا، ان کی اتباع کی، کس میں؟ نیکی میں۔ جو تابعین ہوئے نا، جو صحابہ ہوئے، یہ دو طبقے وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تابعین میں ایک بات ہے، تابعی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ تابعی کی تعریف میں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا وہ تابعی نہیں، یوں نہیں ہے، چھوٹا سا فرق ہے اعتباری۔ قرآن کریم کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے صحابہ کرام کی اتباع کی ہے۔ اگر اتباع نہ ہو نا اس شخص میں، وہ صحابی کے مقابل آ جائے، چہ جائے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ تابعی نہیں بنتا۔ جیسے حجاج ابن یوسف کو امت نے تابعی نہیں مانا کیونکہ ظالم تھا، صحابہ کرام اور تابعین کو اس نے شہید کیا، تو یہ باوجود ہے کہ اس دور میں ہے اور کلمہ گو ہے لیکن تابعی نہیں ہے،
کیونکہ صحابی کا قاتل ہے، متبع نہیں ہے. ایسے یزید ہے. یزید صحابہ کے دور میں ہے، باوجود ہے کہ کلمہ گو ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون اس کے سر پہ ہے. تو یزید کو ہم تابعی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ تابعی کے لیے شرط کیا ہے؟ والذین اتبعوہم، جو صحابہ کا اتباع کرے، صحابی کا قتل نہ کرے. تو یہ تو صحابہ کے قاتل ہی نہیں. تو حجاج جتنی نیکیاں کر لے، کہتے ایک رات میں 200 رکعت پڑھتا تھا، اس کے دور میں قرآن کریم پر اعراب لگے، فلاں ہوا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے جو شرط دی ہے نا تابعی کے لیے، تو تابعی کی شرط صرف صحابی کو دیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ صحابی کے اتباع کرنے کی شرط ہے. تو یزیدیت کی بعض اوقات بات آتی ہے نا، تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ یزید کا صرف حضرت حسین کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. یزید کے سر پہ 8-10 داغ اور بھی ہیں جو تاریخ اسلام میں موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا کہ آپ نے تو نواز رسول کی شہادت کا معاملہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو کوئی فوجی نہیں بھیجا تھا دمشق سے حضرت حسین کی شہادت کے لیے، بھی فوجی نہیں بھیجا تھا، گورنر تو اسی کا تھا، اور گورنر کے تحت کوفہ کی پوری فوج تھی، تو اس نے چڑھ کے حملہ کر دیا. تو حضرت حسین کے مقابلے میں یزید ایک فوجی بھیج رہا ہے، گورنر بھیج رہا ہے، کیا خود چل کے نہیں آ سکتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ ان کے خونوں سے افضل ہے. یعنی اس دھرتی پر نواز رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ. جب یہ اس نے کیا تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. تو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور مدینہ پاک رسول اللہ کا شہر. فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں با جماعت نماز ادا نہ ہو سکی. 3 دن تک. اور گھوڑے جو ان کے فوجیوں کے تھے نا، یہ مسجد نبوی میں آ کر باندھ دیے گئے. تو آپ مجھے بتائیں، جس کو نواز رسول کی عظمت کا پاس نہ ہو، اللہ کے رسول کی مسجد کا پاس نہ ہو، اور وہ وہاں کے جانور باندھ دے اور اہل مدینہ پر حملہ کرے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم اسے تابعی تسلیم کر لیں کہ وہ صحابہ کے دور میں تھا؟ بابا اس سے تابعی نہیں بنتا. اور یہاں میں ایک حدیث پاک اور بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے. جو مدینہ منورہ کو خوف زدہ کر دے نا، اس پر بھی لعنت ہے. اور یہ تو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہا ہے. بابا مدینہ طیبہ کی ایک اہمیت ہے. کعبۃ اللہ جو ہے نا، وہ ہمارا مرکز عبادت ہے، لیکن مدینہ منورہ روض رسول تو مرکز عقیدت ہے. آج بھی دیکھیں نا تو روض رسول پر ہمارے صوفیاء کرام مراقبہ کرواتے ہیں کہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض آ رہا ہے، مثلا ذکر کے بعد جو شیخ مراقبہ کر رہا ہے تو یہی کہتا ہے کہ روض رسول پر توجہ دے، وہاں سے فیض آ رہا ہے اور ہمارے شیوخ کے قلوب سے ہو کر یہاں تک پہنچ رہا ہے. تو ان نے اس کی بھی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا. تو اس کے بعد ایک اور کام ہوا. یزید کے دور میں تیسرا جو کام ہوا ہے وہ بیت اللہ پر حملہ ہے، جس میں بیت اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا تھا، اور بیت اللہ پر منجنیق سے پتھر مارے گئے تھے، جو پرانے زمانے کا توپ خانہ سمجھا جاتا تھا. اس سے پتھر پتہ نہیں کسی حساب سے ایسے باندھ کے کھینچتے تھے، پھینکتے تھے تو پتھر دور جا گرتا. یزید کا مخالف ہے، وہ کعبۃ اللہ میں ہے، تو یہ کعبۃ اللہ پر مار رہا ہے. عجیب انسانیت ہے. کعبۃ اللہ میں تو چیونٹی کو امن ہے، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں آیا اسے امن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امن دیا ہے، بڑے بڑوں کو یہاں امن ہوتا تھا، تو اس نے وہاں جا کر یہ. اچھا، جس وقت یہ کعبہ پر سنگباری ہو رہی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، اسی دوران اطلاع آئی کہ یزید مر گیا ہے. تو یہ فوجی اپنے توپ خانے اٹھا کر یہاں سے بھاگ گئے. تو یہ اسی لیے یزید کی حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ بات یاد رکھیں، یزید کے ان غلط کارناموں پر اگر ہم نے حمایت کا لفظ بولا نا، تو پہلے ہم کم گناہ گار ہیں. گناہ بخشے جائیں گے مسلمان کے یا توبہ سے یا سفارش سے. سفارش رسول اللہ کی ہونی ہے، اور رسول اللہ نانا ہے حضرت حسین کے، یزید کے نہیں ہے. تو ہم نے حضرت حسین نظم کے نانا کرام سے، نانا جی سے سفارش لینی ہے، یزید سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس لیے یزیدیت کی حمایت نہ کریں. اچھا، یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، پھر شخص کا نام بھی نہیں ہے. یزیدیت کا معنی یہ کہ کلمہ گو پر، یزیدیت کا معنی یہ کہ اپنے شہریوں پر، یزیدیت کا معنی یہ کہ اپنوں پر جو ہے نا آپ حملہ کر دیں، ان کے حقوق کھائیں. یہ جو کل ہوا ہے لاہور میں، کل ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک
یتیم خانہ پر، جس میں 1.5 درجن افراد کو مسجد میں بیٹھے ہوں کو شہید کیا گیا۔ یار اگر روڈ بلاک کے اوپر ان کا کوئی مطالبہ ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ ان پر سیدھی فائرنگ کرے نہتھوں پر۔ یہ کل سے پورے پاکستان میں 100 ہو گئے۔ یقین مانے رات میں مستقل لاہور رابطے میں تھا تو جو میں نے خبریں سنی ہیں بندہ اپنی اس پر قابو نہیں رکھ سکتا جذبات پر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات کر رہے ہیں ان کو اسٹیٹ بائی آپ گولیوں سے مار دیں۔ اچھا جب بندہ زخمی ہو جائے، ڈاکٹرز آ کر وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمبولینسز کیوں نہیں بھیجنے دے رہے، ہسپتال میں ایسے زخمی کو داخلہ بھی نہیں ہے، وہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائے۔ مسجد کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کہیں وہ لگائی ہوئی ہے، ڈرپ لگائی ہوئی ہے، کوئی کیا کیا ہوا ہے، کوئی کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی یزیدیت کا ایک کردار ہے، اپنوں پر فائرنگ، مسجد پر فائرنگ، دین کے نام لیوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور محبت کے لیے ترتیب، یہ یزیدیت کا معاملہ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے بات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت کو تو 126 دن برداشت کیا گیا تھا اور یہاں تو 6 دن کے اندر آپ نے اسٹیٹ بائی یہاں پر فائرنگ کر دی ہے، تو اس کا کسی طرح سے اسلامی معاملے میں تعلق نہیں ہے، ریاست مدینہ کا اس سے تعلق نہیں ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو یہ جملہ جو میں نے کہا کہ یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک فرد کا نام ہے، تو یہ قیامت تک یزیدیت بھی رہے گی اور حسینیت بھی رہے گی۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حضرت حسین کی محبت دے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ اچھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ صحابی ہو یا وہ تابعی ہو، ان کے ساتھ اللہ راضی ہے اور اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے اور اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تابعی کے لیے شرط ہے کہ وہ صحابی کا اتباع کرے اور اتباع کرتے ہوئے دنیا سے جائے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں سن 40 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے سن 118 ہجری میں، تقریباً 70-75 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کرام کے شاگرد، صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، صحابہ کرام سے پڑھے سمجھے، قرآن کریم کی تفسیر پر ان کو بہت بڑا عبور تھا۔ ان سے ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کی جنت، ان کے لیے آخرت کا انعام کیا ہے؟ تو یہ فرمانے لگے کہ ہر صحابی پیغمبر کا بغیر کسی شرط کے جنتی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، چاہے اس کی نیکی اور گناہ کا معاملہ دنیا میں کچھ ہو بھی گیا ہو نا تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ صحابی سے کچھ ہو بھی گیا ہو، کوئی نامہ اعمال میں کوئی مسئلہ ہو تو رب معاف فرما کر جنت دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہی آیت، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا اس میں اللہ نے صحابہ اور تابعین کی بات کی ہے، صحابی کے لیے بغیر شرط کے رضی اللہ فرمایا اور صحابہ کے بعد آنے والے کے لیے فرمایا اتبعوہم بإحسان، نیکی میں اتباع کرو گے تب جنت جاؤ گے۔ تو صحابی کے لیے تو بغیر قید اور بغیر شرط کی ہے، تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں اور ان کا تفسیر میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں اس بار مدینہ منورہ تھا تو کتب میں آتا ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے نا وہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں ربضہ، اس زمانے میں مدینہ سٹی بہت بڑا ہے، یہ ربضہ مدینہ منورہ سے تقریباً 250 سے لے کر 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی تھی، جس جگہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے ربضہ بھیجا تھا تو ان کی وفات وہیں ہوئی تھی جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ میں اپنے گزشتہ سفر میں اس سفر کے لیے 3-4 بار ہم نے ارادہ باندھا لیکن میں جا نہ سکا، بس دعا فرمائے اللہ اس سفر میں لے کر جائے۔ تو یہ ان کی قبر پہ بھی حاضری ہے وہاں پر، اور حضرت ابو ذر غفاری کی قبر بھی ہے یہ ربضہ میں۔ یہ ربضہ میں تفسیر قرآن پڑھا رہے تھے، درس قرآن چل رہا تھا اور زلزلہ آیا، زلزلے کی آمد پر چھت ہلی اور وہ مسجد کی چھت ان پر اور ان کے شاگردوں پر گر گئی اور یہ سارے وہیں شہید ہو گئے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ تو ان سب کی قبر وہی ہے جن نے اس آیت کی تفسیر ہم تک پہنچائی ہے۔ تابعی اور صحابی کے بارے میں ایک اصول اور بھی یاد رکھیں کہ تابعی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جا سکتا ہے جیسے صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اعتباری فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صحابی کے ساتھ تابعی کا نام مشتبہ نہ ہو، مشابہت نہ کھاتا ہو۔ اگر صحابی اور تابعی کا نام ایک جیسا ہے نا پھر صحابی کو رضی اللہ اور تابعین کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے تاکہ فرق ہو جائے۔
مثلا اگر کوئی بیٹھ کے کہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ہر بندہ سمجھے گا کہ اس سے مراد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ صحابی مراد ہے، حسن بصری تابعی ہیں اور حضرت حسن صحابی ہیں، تو صحابی اور تابعی کا نام ہو ایک جیسا تو پھر تعارف اور پہچان کے لیے رضی اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا فرق کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہونا اپنا اپنا نام ہو تو پھر رضی اللہ تابعی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے اور 8 صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا، تو امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ابو حنیفہ نام سے کوئی صحابی موجود نہیں ہے، ابو حنیفہ نام سے تابعی موجود ہے، تو فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے التباس اور مشابہت نہیں رہتی۔ ہاں امام ابو حنیفہ کا اصل نام لینا نعمان، تو پھر ہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، کیوں نعمان نام کے کئی صحابی موجود ہیں، حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو فرق ہو جائے گا کہ یہ تابعی ہے یا صحابی ہے، تو جب امام ابو حنیفہ کہیں گے ان کی کنیت بولیں گے تو پھر رضی اللہ کی گنجائش موجود ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ نے ان تابعین اور صحابہ کے لیے ایسی جنت اور باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب نیچے نہریں بہتی ہیں کا مطلب، دنیا میں جو نہر ہے نا وہ بہتی ہے زمین کے پیٹ میں، کھود کے اس کو بہایا جاتا ہے، لیکن آخرت کی نہر ایسی نہیں ہے، آخرت کی نہر زمین کے اوپر بہے گی اور اس کی جو منڈیریں ہوں گی نا وہ موتیوں کی ہوں گی۔ حدیث پاک میں اگر کوئی شخص چاہے گا نا کہ اس نہر سے مجھے پانی ملے، میری ضروریات پوری ہوں، تو اس کے ہاتھ میں، جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، وہ یوں اشارہ کرے گا تو نہر اسی کی ضروریات تک آ جائے گی اور دوسری جگہ بھی رہے گی، اور وہ موتیوں سے اس کی منڈیریں بنتی چلی آئیں گی۔ تو وہ نہریں زمین کے اوپر بہتی ہیں، وہ زمین کے اندر نہیں بہتی، یا اس کو کھود کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ تو فرمایا تجری تحتها الانہار، اور یہ کب تک ہوگا جنت کا ان کے ساتھ معاملہ؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، جو کبھی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ آخرت کی زندگی میں کہتے ہیں موت کو بھی لا کر نا بکرے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، تو جنتی اور جہنمی دونوں کی ایک حالت عروج پر ہوگی۔ جہنمی روئیں گے، موت ہوتی تو انہیں موت آ جاتی کہ دیکھو آج ہم جہنم میں پہنچ گئے اور یہ ہمیشہ عذاب رہے گا کافر اور مشرک پہ، یہ تو موت ہی ذبح ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں موت جنتی کے لیے ہوتی تو ان کا سینہ پھٹ جاتا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، خوشی سے پھٹ جاتا ہے کہ دیکھو اتنی نعمتوں میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کام کی جگہ ہے اور قبر امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، ابد کا معنی بھی ہمیشہ ہے، تو اللہ نے ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ بولا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی جنت کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی اور زبردست کامیابی ہے۔ فوز کامرانی کو، کامیابی کو، فلاح کو کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کو نعمت ملے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، صحت میں ترقی ہو جائے، باقی معاملات میں، تو ہم اسے کامیابی گردانتے ہیں کہ دیکھو اسے کامیاب ہو گیا، کہ یہ عارضی کامیابی ہے۔ جو سب سے بڑی کامیابی جسے اللہ کامیابی فرما رہے ہیں وہ کامیابی ہے جس نے آخرت میں پاس ہو جانا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر ایک اور آیت میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ بھی ہے نا فوز، فاز ایک ہی معنی میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچا اور جنت جانے کا مستحق بن گیا، یہ کامیاب ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی اور دنیا کی بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت